13 اگست 1947 کا دن ڈھل چکا تھا اور اب 14 اگست 1947 کی رات شروع ہو چکی تھی۔ ہماری ٹرین بیاس کے اسٹیشن میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ رک رہی تھی کہ اچانک کہیں قریب سے ہی رائفل کی گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس کے بعد مزید گولیاں چلیں اور خاموشی چھا گئی، لیکن اسی اثناء میں توبہ اور استغفار کا ورد تیز ہو گیا اور ٹرین میں دبا دبا شور بلند ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسٹیشن کے پل کے اوپر سے چند آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے ٹرین کی جانب آئے۔ ابھی شام کا اندھیرا اتنا گہرا نہیں تھا کہ کچھ دور سے آدمی کو پہچانا نہ جا سکے، اسی لیے سرمئی دھندلکے میں دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ چند سکھوں کا ایک گروہ تھا جو غالباً پہلے سے ہی طاق میں تھا، گاڑی پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ گاڑی کے ساتھ چلنے والی ڈوگرا فوج نے ہوائی فائر صرف اشارہ دینے کے لیے کیے تھے، لیکن غلط فہمی کی بنا پر حملہ آور شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ فوجیوں نے ہم پر گولی چلا دی ہے، اسی لیے وہ سب چھپ گئے۔ پھر چند لمحے انتظار کے بعد کچھ آدمیوں کو بات کرنے کے لیے فوجیوں کے پاس بھیج دیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے نیزوں، بھالوں، تلواروں اور کرپانوں سے مسلح وہی سکھ حملہ آوروں کا ایک گروہ فوجیوں کے کمپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہو کر کسی مخصوص اشارہ سے اپنے مزید ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ آنن فانن سکھوں اور ہندوؤں کی جنونی یلغار بے بس و مجبور اور نہتے مسلمان مسافروں پر ٹوٹ پڑی۔ چونکہ ٹرین کے بیشتر ڈبوں کی کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند تھے، جس کی وجہ سے انہیں کھولنے کے لیے حملہ آوروں کو تھوڑا وقت لگا، لیکن باہر سے بڑے بڑے پتھروں اور کلہاڑیوں کی مسلسل چوٹیں پڑنے سے ٹرین کے بوسیدہ تختے آخر کب تک محفوظ رہتے۔ دوسری طرف وہ کھڑکیاں بھی حملہ آوروں کے لیے بہت کام آئیں جو پہلے ہی سے کھلی ہوئی تھیں۔ آخر کار تھوڑے ہی وقت میں ہر کمپارٹمنٹ کسی قصاب کی دکان کا منظر پیش کرنے لگا۔ بہت سے حملہ آور اندر گھس گئے جو تلواروں، نیزوں اور کلہاڑیوں سے نہتے اور بے بس مسلمانوں کو مسلسل وار کر کے مار رہے تھے۔ حملہ آوروں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زخموں سے چور مسافروں کو کھینچ کھینچ کر بوگیوں سے باہر پھینک رہے تھے، جہاں ہر بوگی کے سامنے ان کے ساتھی موجود تھے جو باہر گرنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کے جسموں کو مختلف حصوں سے کاٹتے اور کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے حملہ آور ایسے بھی تھے جو گرنے والے زخمیوں کو کھینچ کھینچ کر پلیٹ فارم پر لے جاتے، جہاں ایک کنواں تھا۔ وہاں ان کے ساتھی پہلے سے موجود ہوتے تھے جو بے رحم قصاب کی مانند ہاتھ، پاؤں، دھڑ اور سر وغیرہ کو بہت سے ٹکڑوں میں کاٹ کاٹ کر کنووں میں پھینک رہے تھے۔ قیامت صغریٰ کا یہ دردناک منظر پیش کرنے والا وہ وقت بھی پاکستان کی جد و جہد آزادی کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو پہلے ہی سیٹوں کے نیچے چھپا دیا تھا۔ تمام مسافروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شیرخوار معصوم بچوں کا رو رو کر تڑپنا دیکھ کر ہمدردانہ دل رکھنے والے ہر انسان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ شام کے گہرے دھندلکے مزید تاریکی میں ڈوب گئے۔ حملہ آوروں کی اکثریت نے منہ پر کپڑے باندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی ڈراؤنے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ظلم و بربریت کا خوفناک دیوتا آج ہی اپنے خون کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا لے گا۔ ہر مرد، عورت اور بچہ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ آہ و بکا اور چیخ و پکار کے ساتھ نفسا نفسی کا یہ عالم تھا۔ خون کا ایک دریا تھا جو پانی کی مانند بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حملہ آوروں نے بے شمار عورتوں اور بچوں کو کاٹ کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ میری چھوٹی بہن مبینہ جو صرف 6 ماہ کی تھی، ابھی تک ماں کی چھاتی سے چپکی ہوئی تھی،
تھوڑی دیر تک خاموشی سے لیٹے لیٹے جب بچی کو سکون محسوس ہوا تو وہ کھیلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ چونکہ اس کے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی پازیبیں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے کھیلنے سے آواز پیدا ہوئی۔ ماں نے کوشش کی کہ اس کے پاؤں پکڑ لے تاکہ پازیب کی آواز بند ہو جائے، لیکن جیسے ہی ماں نے بچی کے پاؤں پکڑے وہ اور کھیلنے پہ بضد ہوئی اور اب وہ رونے لگی۔ ماں نے اسے چپ کرانا چاہا لیکن بے سود۔ اس آواز کے روکنے کی جد و جہد کو کسی دشمن نے سن لیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی اپنا نیزہ بچی کے سینے میں پیوست کر دیا۔ نیزہ کی انی بچی کے سینہ سے پار ہو کر ماں کی پسلیوں کے بھی پار ہو گئی اور معصوم بچی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ان ہزاروں اور لاکھوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی لازوال قربانیوں کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ جو انہوں نے اس وطن کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں دیں۔ کیا آج نئی نسل جو پاکستان کے اس 14 اگست کی آزادی کے جشن منانے جا رہی ہے، کیا وہ ان شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنا ہنستا بستا ہوا وطن کیوں چھوڑا، اپنی زمینیں جائیدادیں کیوں چھوڑیں، اپنی جانیں کیوں قربان کیں؟ وہ کیوں ایک الگ وطن کے لیے تڑپتے تھے؟ وہ کیوں زمین کا ایک الگ ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ وہ کیوں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس پاکستان میں پہنچ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو سکیں پوری آزادی کے ساتھ، انہیں کفار کا تسلط نہ ہو اور ان پر کوئی اپنا حکم نہ چلا سکے، وہ اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے سلوکی نہ کریں، اور اللہ کے حضور وہ اس حال میں چلے جائیں کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں۔ لیکن آج اگر ہم نے ان کے اس پیغام کو فراموش کر دیا تو یوں سمجھیے کہ ہم ان کی روحوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ روز حشر ان کی روحیں ہمارے گریبان پکڑیں گی اور ہم سے پوچھیں گی کہ کیا ہم نے اس پاکستان کے لیے اور اس آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر پوچھنا ہے کہ کیا ہم ان کی روحوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟